چراغ بز میں عرفاں حضرت فاروق اعظم ہے، میرے فاروق اعظم ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اس دنیا میں کچھ لوگ ایسے آتے ہیں کہ ان کی بہادری، ان کی شجاعت، ان کے فیصلے، ان کے عمل، ان کی استقامت رہتی دنیا تک لوگوں کے لیے راہ ہدایت بن جاتی ہے۔ اور آج ایسے ہی ایک شخصیت کا ذکر ہم کریں گے، وہ شخصیت جو مراد رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو طلب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو دعائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یقیناً آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور آج پہلی محرم ہے، شہادت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر کو دیکھ کر شیطان اپنا راستہ بدل لیتا ہے، کہ جس راستے پہ عمر چلتے ہیں شیطان اس راستے سے نہیں گزرتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان حضرت عمر کو بہکا نہیں سکتا تھا۔ اور جب میں یہ حدیث پڑھتی ہوں تو مجھے قرآن کریم کی وہ صورت اور بات یاد آ جاتی ہے کہ جہاں پہ شیطان اللہ رب العزت کی قسم کھا کے کہہ رہا ہے کہ میرے رب، مجھے تیری عزت کی قسم کہ میں قیامت تک تیرے بندوں کو بہکاتا رہوں گا، لیکن ان کو نہیں جو تیرے چنے ہوئے ہیں۔ اور یقیناً اس حدیث کی روشنی میں یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ حضرت عمر اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے لوگوں میں سے تھے، اسی لیے شیطان آپ کے راستے پر نہیں چل سکتا تھا، راستہ بدل لیتا تھا۔ آپ کا نام عمر اور لقب آپ کا فاروق تھا۔ آپ بھی اپنی 8ویں یا 9ویں پشت میں آپ کا جو خاندان ہے وہ سرکار علیہ السلام کے نسب سے جا کے ملتا تھا۔ حضرت عمر کا خاندان نہایت عزت دار اور پیسے والا تھا، روب و دبدبے والا تھا۔ آپ کے والد بھی غصے کے بہت تیز تھے۔ آپ کے قبیلے والوں کو جب کہیں اپنی بڑائی دکھانی ہوتی تھی یا سفیر کے طور پہ کسی کو بھیجنا ہوتا تھا تو وہ حضرت عمر کے ہی خاندان میں سے بھیجا جاتا تھا۔ حضرت عمر کے زمانے میں مکہ میں 17 لوگ ایسے تھے جو پڑھنا لکھنا جانتے تھے، جس میں سے حضرت عمر ایک تھے۔ حضرت عمر ایک بہترین شہ سوار تھے، پہلوانی کرتے تھے، آپ کا اس میں کوئی ثانی نہیں تھا، بے انتہا بہادر شجاعت والے تھے، اور بے انتہا غصے والے ہونے کے باوجود بھی آپ کو لٹریچر اور پوئٹری سے بہت لگاؤ تھا۔ شعر کہتے نہیں تھے لیکن پڑھنا بہت پسند کرتے تھے۔ حضرت عمر خود کہتے ہیں کہ میرے والد اتنے غصے والے تھے کہ میں ان کے ساتھ جب بکریاں چراتا تھا اور میں کام صحیح نہیں کرتا تھا تو وہ مجھ سے اور زیادہ مشقت کرواتے تھے۔ حضرت عمر کا جلال ہم سب کو پتا ہے کہ کس طریقے سے اللہ رب العزت نے آپ کو عزت بخشی، کہ جب رات کو سرکار علیہ السلام سجدے میں اللہ رب العزت سے دعا مانگ رہے ہیں، 2 نام ان کے سامنے رکھ رہے ہیں، عمر بن حشام اور عمر بن خطاب، کہ میرے رب جو تیرا محبوب ہو، جس کو تو پسند کرے، اس کو میری غلامی میں دے دے۔ اور صبح دنیا ہی بدل گئی کہ حضرت عمر بن خطاب نے لا کر اپنی تلوار سرکار علیہ السلام کے قدموں میں رکھ دی۔ اور حضرت عمر کے اسلام قبول کرنے کے بعد یہ ہوا کہ مسلمانوں نے نعرہ تکبیر اللہ اکبر اس جوش سے لگایا کہ مکے کے گلی کوچوں میں وہ آواز پھیل گئی، اور پھر جتنے بھی مسلمان اس وقت موجود تھے وہ حضرت عمر کی وجہ سے سرعام نماز ادا کرنے لگے۔ ہجرت کے وقت جب سب لوگ ہجرت کر رہے تھے، آہستہ آہستہ حضرت عمر اپنے گھوڑے پہ بیٹھ کر کعبے کی طرف تشریف لائے اور کہا کہ میں عمر بن خطاب کل مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کروں گا، جس سے اس کو کوئی مسئلہ ہو وہ مجھ سے مکے کے باہر آ کے ملے۔ کسی میں اتنی جرت نہیں تھی کہ حضرت عمر کا سامنا کر سکے۔ یہ ہے حضرت عمر۔ ناظرین، اسلام کی وجہ سے مجھ کو اور آپ کو اللہ رب العزت نے بڑی عزت سے نوازا، لیکن اللہ رب العزت کے کچھ پسندیدہ ترین لوگ ایسے ہوتے ہیں جن سے وہ اپنے مذہب کو عزت بخشتا ہے۔ حالانکہ اسلام ہمارا یا لوگوں کا محتاج نہیں ہے۔ اسلام کی عزت کے لیے تو اللہ اور اس کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہی کافی ہے، لیکن یہاں اسلام کی عزت سے مطلب ہے کہ مذہب کو طاقتور کرنا، دین کو طاقتور بنانا۔ تو حضرت
عمر جیسے لوگوں کی وجہ سے دین طاقتور ہوا. اللہ نے دین کو عزت بخشی. جو عزت آج مجھے اور آپ کو نصیب ہوتی ہے اس دین کی وجہ سے، اس کو طاقتور بنانے والے ایسے ہی لوگ. بیت المقدس کے فاتح. اس کے علاوہ آپ کی سلطنت 22 لاکھ مربع میل پر پھیلی ہوئی تھی، اور جو نظام سلطنت آپ نے رائج کیے وہ رہتی دنیا تک ایک مثال ہے. جو آپ کے فیصلے ہوتے تھے وہ رہتی دنیا تک ایک مثال ہے. ایک مرتبہ ایک یہودی آپ کے دور میں جب آپ خلیفہ دوم تھے آپ کے پاس آیا اور ایک چھوٹی سی شیشی نذرانے کے طور پہ پیش کی اور کہا کہ اس میں ایسا زہر ہے کہ اگر اس کنویں میں ڈال دیں تو 100 سال تک اس کنویں سے جو پانی پیے گا وہ زندہ نہیں رہ سکتا. حضرت عمر نے ایک پیالے میں پانی منگوایا اور وہ شیشی اس پیالے میں انڈیل دی اور اللہ کا نام لیا اور کہا کہ زندگی اور موت میرے رب کے ہاتھ میں ہے، اور یہ کہہ کے آپ نے وہ پانی پی لیا. لکھنے والے لکھتے ہیں کہ وہ پینے کے بعد حضرت عمر کا چہرہ تھوڑی دیر کے لیے سیاہ پڑ گیا، پھر سرخ ہوا اور اس کے بعد نارمل ہو گیا. آپ نے نعرہ حق بلند کیا، کلمہ پڑھا اور ایک مرتبہ پھر اس یہودی کو کہا کہ زندگی اور موت میرے رب کے ہاتھ میں ہے. یہ یقین کامل حضرت عمر کی ذات کا حصہ تھا. یہ استقامت حضرت عمر کی ذات کا حصہ تھی. حضرت عمر کہتے ہیں کہ خدا کی قسم دجلہ و فرات کے کنارے اگر ایک کتا بھی بھوک سے مر گیا تو قیامت کے دن عمر سے اس کا سوال ہوگا. جب دریائے نیل سوکھنے لگا اور وہاں کے لوگ حضرت عمر کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ ہماری یہ بڑی قوی رسم رہی ہے کہ ہم ہر سال نیل میں اپنے قبیلے کی کوئی حسین اور خوبصورت لڑکی کو بلی کے طور پہ ڈال دیتے ہیں اور نیل جو ہے وہ بہتا رہتا ہے، لیکن اب ہم اسلام قبول کر چکے ہیں تو ہم کیسے یہ کام کریں. حضرت عمر نے ایک پرچہ منگوایا اور اس کے اوپر ایک خط لکھا کہ اے نیل، اگر تو اللہ کے حکم سے بہتا ہے تو تو بہہ، ورنہ تجھ کو بہانا ہمیں آتا ہے. اور کہا کہ یہ پرچہ نیل میں ڈال دو. وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، بارش ہو یا نہ ہو دریائے نیل اسی طرح بہہ رہا ہے. پھر ناظرین 27 ذی الحج کی صبح جب حضرت عمر نماز فجر ادا کر رہے تھے تو ابو لولو فیروز مجوسی نے خنجر کے وار حضرت عمر پہ کیے. حضرت عمر گر پڑے. حضرت عبد الرحمن بن عوف نے آپ کی جگہ نماز مکمل کرائی، پھر آپ کو لے کر گھر آ گئے. گھر آ کر زخموں کے ساتھ حضرت عمر نے اپنی نماز مکمل کی. جی ہاں، اور ہم صحت مند ہوتے ہوئے بھی نہ جانے کتنی نمازیں قضا کر دیتے ہیں. اور پھر زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے پہلی محرم کو آپ نے مقام شہادت پایا اور رہتی دنیا تک ایسی تاریخ چھوڑ گئے، ایسا انصاف چھوڑ گئے کہ وہ لوگوں کے لیے مشعل راہ ہے. تو پہلی محرم کو یہ ستارہ، یہ سورج غروب ہوا، لیکن اس کی روشنی قیامت تک پھیلی رہے گی، کیونکہ یہ عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ مراد رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے. تو آج شہادت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اسلاف کی زندگیوں سے وہ سبق حاصل کریں جو ہماری زندگیوں کو منور کر دے. اجازت چاہتی ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چراغ بز میں عرفاں حضرت فاروق اعظم ہے، میرے فاروق اعظم ہے.